المصطفى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ یا محمد والی محمد وعلى الكرام حامدا ومصليا ومسلما نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له سرمدي ازلي ابدي لا اول له ولا اخر له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ونور ربنا ومخلوقنا ومقصودنا وموجودنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی علیہ. تم جو درسگاہ کے طالبین ہو نا تو تمہیں تو اشارے سمجھ تمہاری زبان کو ہم اس طرف لگا رہے ہیں جس طرف جائیں گے تو سیدھا مکہ یا مدینہ. سبحان اللہ. اس لیے تم تو آدھی بن جاؤ. درود و سلام کی باری ہے وہ کہنا نہ پڑے پوچھا پڑھو. درود و سلام پڑھنا تم پر خود ہی فرض ہے. پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آبائک ووالدیک واصحابک واولیاء سیدی یا حبیبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین کو بیٹا سیکھنا ہے. تمہارے ماں باپ یہاں بھیجتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں بھیجیں گے تم جیسے تھے ویسے ہی رہو. یہاں جب مہینہ لگے 2 مہینے 4 مہینے 7 سال جب لگ جائیں تو پتہ چلے کہ صاحب مزار کو تمام ہم آیا رسول اللہ کی ولیوں کا رنگ چڑھ گیا اور پھر تمہاری سبحان اللہ آسمان کو ٹکرائے اور درود و سلام آسمان سے جا رہے. اس کو اس انداز سے نہیں کرنا کہ مذاق لگے. مذاق سے نہیں ادب سے شوق سے محبت اور جذبے کے ساتھ. درود و سلام پتہ نہیں ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں نام آتا ہے. سارے خوبصورت آواز ملا کے برابر بولا کرو. یہ نہیں کوئی پہلے بول رہا ہے کوئی بعد میں کوئی بیچ میں ہنس رہا ہے. یہ تو مذاق کی محفل تو ہے نہیں. توبہ کرو اللہ سے. اللہ رسول کی بارگاہ میں اللہ رسول کی شان بیان کرنے کی ہے. اس لیے خوبصورت آواز سے سبحان اللہ کا. تو اب درود و سلام ذرا پڑھیں میرے ساتھ دیں گے. آج میں نے آپ کے سامنے دین کا وہ روشن پہلو پیش کرنا ہے کہ سمجھ آ جائے اور اس پر عمل کر دیا جائے
تو تمہارے اور خانہ کعبہ کے نزدیک یہ کتنا لمبا جو سفر ہے وہ ایک قدم میں ختم ہو جائے گا. دوسرا قدم اٹھاؤ گے تو سیدھا مدینہ شریف. یہ ہے روشن پہلو سخاوت. سخاوت کنت نیک بخت اختیار. ہمارے خدا کے جمہور میں جو فاتحہ پڑھایا کرتے تھے نا، یہ ہمارے کہا ریاض صاحب قریشی انہوں نے بھی پڑھی ہے. اور ہر طالب علم کو مطلب لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بس قرآن پاک سے پڑھاتے تھے، یہ چلاتے تھے استغفر اللہ ہے، یعنی کسی کی شان کو یوں گھٹانا، یہ تو صرف حافظ سے اللہ کی بندوں تمہیں کیا پتا جو ان کی خدمت میں بیٹھا ہے جان میں کلام ہو کہ ان کو پتہ نہیں کیا پڑھاتے تھے. بھائی ہم تو جہاں گئے پتہ چلا کہ ان سے ہی پڑھایا ہم نے. اور فارسی عربی اتنی زور و شور سے پڑھاتے تھے کہ اللہ اکبر. اور جس نے ان سے تھوڑا سا پڑھ لیا وہ مسند پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے. حالانکہ بہت سارے بڑے بڑے یہاں نہیں بیٹھ سکتے. اور آج دیکھو جس کو دیکھو بیٹھا ہوا چھڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور نعرے لگتے ہیں حضرت علامہ علامہ علامہ. تو وہ فیض انہی کا ہی ہے لیکن قدر نہیں. قدر کی تو دیر نہیں لگی. رب کریم نے رسول کریم کی نگاہ کرم اور وسیلوں سے خواجہ معین الدین بنا دیا، بابا فرید الدین بنا دیا. قدر کرنے سے کائنات کا رنگ دیتا ہے. ایک تو صحابت کی باتیں بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں. قرآن میں ایک سناتا ہوں، آدھا سناتا ہوں یا کئی سناتا ہوں. دیکھ رہا ہوں لوگوں کی مستی، لوگوں کا یہ ڈھیلا پن. ٹائم آگے لے جاؤ تب بھی کوئی پوزیشن، پیچھے جاؤ تب بھی کوئی پوزیشن. سب اس کی بات ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. قوم جنت صراط المستقیم. آمین. اب میں نے جن کو یہ بات کرنی ہے، جن کو سمجھانا ہے، وہ یہ بچے تو نہیں، وہ تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو کچھ سن کر عمل کی طرف بھی آئیں. یہ ٹھیک ہے کہ اذان ہونی چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے، نماز آنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے اور حدیث شریف کا علم آنا چاہیے، دیگر اخلاق اور کردار بلڈ اپ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ کیسے آئے گا؟ کرنے سے. تو یہ جو دین ہے، دین میں کوئی نہ کوئی بیچ میں اس طرح کے بھی معاملات پائے جاتے ہیں. دین کو میری تمہاری پیسوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ظاہر ہے خرچ کرنا پڑتا ہے نا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پڑھنے کی پیسے جمع کرتے تھے مشکل وقت کے لیے. مسجد بندی تب خدمت، محاذ پہ جانا تب خدمت، جنگ پہ جانا تب خدمت، جہاد تب خدمت. تو وہ اس طرح تھوڑی، اس طرح میں آپ کو بار بار کہتا ہوں تو پھر آپ بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے ہیں، پھر سوچیں کہ کیا کریں. اچھا چلو نکال لیتے ہیں. تو نکال کے تو یہ پھر علی بھائی نے مجھے دکھایا کہ پھر یہ اس طرح کا 500 کا وہ کٹا بنو جو بازار میں چلتے ہی پہل کے یا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ وہ نوٹ ہے. ہم تو اس میں تھوڑی سی بھی خرابی ہو تو کوئی نہیں لیتا، بینک والے بھی نہیں لیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو خدا را جو بھی اللہ کے راستے میں چیز دینی ہوتی ہے وہ اعلیٰ ترین دینی ہوتی ہے. ذرا سمجھو نا بات کو، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھو. مولانا نظم فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کے میرے تھے مرید حضور حضرت مولانا ہارون رحمۃ اللہ کی سے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے بھائی باپ ہیں، سب کچھ ہیں. پرنسپل صاحب سنیے گا ذرا. تو فرماتے ہیں آپ کوئی کرم فرماتے ہمارے گھر برکت والے قدم لے آتے ہیں. صاحب برکت والے قدم آپ کے آ جائیں تو گھر میں بھی برکت ہوگی، علاقے میں بھی خیر ہو جائے گی. اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جہاں قدم آ جائیں وہاں خیر آ جاتی ہے، وہاں برکت آ جاتی ہے، وہاں اللہ رسول کی طرف نوالی ہو جاتی ہے. ذرا لوگ بھی جمع ہو جائیں. میں شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنو گے؟ میں تو پھر اس
بارگاہ میں عرض کروں گا جو اللہ کے بعد سب سے بڑی بارگاہ ہے. میں تو پیروں کے پیر ایسے دستگیر جو نبیوں کے بھی استاد کی ہیں, جو تاجدار ختم نبوت ہیں, جو رسولوں کے سردار ہیں, سبحان اللہ, جن کی شان بڑا بڑا ہے, جن کی شان اور عزت رفعت کا بلندی کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک کی الحمد کی الف سے بنار تک یہ سارا حمد خدا ہے اور بلاد ہے مصطفیٰ. تو میں تو ان کی بارگاہ میں کبھی عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ ہو کرم نوازی حضور کی میں کرنے میں بیا کبھی. ہو کرم نوازی حضور کی میں کرنے میں بیا کبھی. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, جو سمجھتا ہے ہم بھی غلام رسول پاک کے سارے پڑھو. میں کہوں غلام آپ کا سیکھو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا. پیچھے والے تو نہیں پڑھ رہے, چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. شیخ صاحب کے پیچھے ادھر ہو جائے, ادھر ہو بچے حسان, تم ادھر ہو جاؤ, ذرا علی رہو, پتہ چلے کہ تم گونگے نہیں ہو, پتہ چلے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا سارے بولو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا. اور وہ کہیں کہ مجھ کو قبول قبول ہے والعلا بکمال. سیکھو, ٹریننگ ہے, سیکھو. بالا اولا بکمال کشفت دجا بجمال سنت جمیع خصال. یہ جو الگ الگ پڑھتے ہو نا, مدد تو ہے, لیکن جب مل کر پڑھو گے نا تو مجیب الرحمان بھی اپنے اطاعت کے ساتھ شامل ہوگا. پھر دیکھنا اور ذرا صلی علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. درود تجھ پہ پیا میں نام تیرے چاند پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ, میں نے کیا کہا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے نبی پاک کے والد صاحب ہیں. سبحان اللہ, حضرت آمنہ میرے نبی پاک کی اماں جان ہیں. سبحان اللہ, تمام ماؤں کی ماں ہے. تو ان کا چاند کون ہے؟ تمہارا میرا نبی. اس لیے ایک اشعار کہو, ہو سلام تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تو مولانا حکایات رومی والے, مثنوی شریف والے, دین میں بہت بڑی خدمت کرنے والے اللہ کے ولی, اور ولیوں کے ولی, استادوں کے استاد مولانا رحمہ اللہ. تو مریدوں نے ان کو پتہ کیا کہا کہ حضور آپ ہمارے گھر برکت والے قدم لے آئے نا, آپ کے قدم پڑیں گے جس ہمارے حسین میں, تو وہاں برکت ہو جائے گی, خیر پڑ جائے گی, مسئلے حل ہو جائیں گے.
کیا کھلاؤ گے تو کیا دو گے؟ ایسا تو تھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی رکھے, ہمیں ایسا رکھے کہ دین کا ہر کام اللہ رسول کے واسطے ہے. جس طرح ہم اس طرح میں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اساتذہ ہم لوگ اپنی جیب سے لگا کر تنخواہیں دے کے آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں پتا ہوتا. لنگر کا موقع ہو, کوئی دو تین ہمارے محترم ہیں جو آپ کے, ایک علی بھائی صاحب ہیں اور ایک دو اور ہیں جو علی بھائی صاحب کو میں بول کر سبحان اللہ کبھی 2000 کبھی 3000, اور آپ میں سے کچھ وہ ہیں جن میں اپیل نہیں کرتا, گنا نہیں, میں اپیل نہیں کرتا, مجھے پتا ہے حرام نہیں. میں تو کہتا ہوں آپ آیا کرو, لنگر مجھ سے کھایا کرو اور گھر چلی لے جایا کرو, تو جہاں بیٹھو یا خدا کا فرمان ہے حدیث کا حدیث ہے. یہ تو میں امتحان بنا لوں, یہ ہمارا مشن, ان بلیوں کا یہ مشن. آج میں صاحب 5-4 منٹ صاحب پورا لیٹ ہو جائے گا کیونکہ آج بڑی ضروری کچھ باتیں ہمیں کرنی ہیں. تو وہ مکانے والے تو تھے نہیں, بہت ساری مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں. ظاہر ہے جب جس فیلڈ کا ہوتا ہے پتہ چلتا رہتا ہے. بظاہر بڑا جبا ہوتا, بڑے پکڑ شکڑ, بڑا زبردست تسبیح مسلح سب کچھ, اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم پیسے نہیں لیتے. بعض یہ بھی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ دیتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. اور لیکن کچھ لوگ پھر کیونکہ غلط بات کے پاؤں نہیں نہ ہوتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی قیامت کے پھولوں سے. جو سچ ہوتا ہے وہ سچ کر کے بولتا ہے, جھوٹ کی بات بن جاتی ہے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے. تو پھر بس یہ مردہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی دینا ہزار نہیں دینے, چلو نہیں میں خوشی بھر دی, جو کر رہا ہے, جس نے صحیح کیا برکت پا کے, جو غلط کرے گا وہ اپنا بھرے گا. تو آج ہم زندہ بیٹھے ہو, ہم زندہ ہیں, ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ان بلیوں کے صدقے اور تمام کے ہیڈ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. آج اس زبان سے, اس ایمان کی طاقت سے فائدہ اٹھانا ہے. مجھے کہنا نہ پڑا کرے کہ سبحان اللہ. جب بھی شان خدا کو ساری باتیں میرے رب کی شان کی ہیں, ساری تعریفیں میرے رب کو سے میرے نبی پاک کی شان. اب جس نے میرے نبی علیہ السلام سے وفا کی تو کوئی تو بن گیا سکتے ہیں پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ بڑی ضروری باتیں, بڑے مزے کی باتیں, بڑا مزہ ہے. تو اس لیے 2-4 منٹ کی بات انہیں کی محفل سنوارنا ہو, چراغ میرا ہے راتوں کی, انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بالوں کی. یہ بات ہو, یہ اپنا آگے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبین شکلیں میں بیٹھ کے آگے, یہ مانے والے بیٹھے, محمود صاحب بیٹھے, مبین صاحب بیٹھے, یہ سارے آسم بیٹھے, سارے پیارے بیٹھے. کیا بات ہے, مجھے بتاؤ تم میں سے تمہارے ماں باپ یا دادا دادی, نانا نانی کسی کی کوئی تعریف کرے تو تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تمہارے استادوں کی کوئی تعریف کرے, پیروں کی, ولیوں کی, پھر حضور غوث پاک کی, خوشی ہوگی نا. تو جب بات ہوگی میرے رب کی, جب بات ہوگی ملاد والے آقا کی, شان ہوگی امام حسن حسین باپ کی, تو پھر آپ کا یہ جوش جذبہ صرف بچوں میں نہیں, سب میں ہاتھ بلند کر ہونا چاہیے. میں انتظار اس لیے کروں بات آگے بڑھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ آ جائیں جن کو سنانا ہے, جنہوں نے فرمائشیں کی ہوئی, فیس دی نہیں,
پر ویسے کر گئے اور پیسے نہیں تو پھٹے 500 جو چلتے ہی نہیں. میں بھی محبوب کو دوں گا بھائی سلام کسی نہ کسی جگہ اللہ کو سلام بدل کے بھائی ہماری کوئی فیس نہیں ہے, صرف تمہیں محبت دینے کے لیے توجہ کے لیے بس بات کو. تو مولانا روم رحمۃ اللہ کو ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور آپ ضرور تشریف لائیں, ہمارے دل میں برکت آئے گی, خیر آئے گی, مزہ آئے گا, ایمان پیدا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں دن کو میں آؤں گا. آپ چلے گئے, تشریف لے گئے. شدید گرمیاں تھی, جون کا مہینہ تھا. توجہ سے سننا, آپ کے گھر ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ویسے کرنا کیا چاہیے. آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ سب سے کہ آپ اگر کسی کو اپنے گھر میں بلائیں, موسم ہو شدید گرمی کا, تو وہ جب گھر میں آئے گا تو آپ سلام دعا کے بعد کیا کریں گے؟ پہلا کام کیا کریں گے؟ پنکھا چلائیں گے. پنکھا چلائیں گے. چلو جی اگلے نمبر پہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, پنکھا چلائیں گے. اگلے سٹیپ پہ کیا کریں گے؟ پہلے صاحب آپ پلیز چکیے پانی پیچھے تو بولے. جب آئیں گے گرمی میں شدید ٹھنڈا پانی, یا اگر آپ سمجھیں گے کہ ہمارے یہ سب کچھ چاہیے تو ہم کوشش کریں کہ سب کچھ ان کو پیش کر دیں. شربت پیش کریں, ٹھنڈا مزہ ہے نا. جب آپ یہ پلائیں گے تو جو پانی اندر جائے گا, اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں وہ پانی کا قطرہ قطرہ آپ کے اندر دعا کرے گا. اچھا اگر آپ پانی نہ, شربت بھی نہ پلائیں, پانی بھی نہ پلائیں, پنکھا بھی نہ چلائیں, کچھ بھی نہ کریں, السلام علیکم وعلیکم السلام, وہ بھی بیٹھ گئے, آپ بھی بیٹھ گئے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ مہمان صاحب یہ تو سوچیں گے نا یار اس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے یار, پتہ نہیں ایسی کون سی چیز بنا رہے ہیں جس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے, میری گرمی سے جان نکل رہی ہے, پسینے سے شراب پور ہوں, پتہ نہیں کیا مجھے پلانا چاہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب پلائیں گے. سوال پیدا ہوگا نا. مولانا روم کو انہوں نے جب بلایا تو مولانا روم لمبا سفر کر کے, پیدل اس وقت سفر ہوتے تھے, تو جب بلایا, یہ پرسوں کرنے کی بات ہے, توجہ سے بلایا, سلام دعا کر کے تو بستر بڑا عالی شان لگا دیا. اور عامر والی بات بالکل ٹھیک کہ ایک مرید نے پنکھا لے لیا, جلنا شروع کر دیا, ایک مرید نے ایک پاؤں دبانا شروع کر دیا, دوسرے نے دوسرا, تیسرے نے بدن سر مبارک دبائے جا رہے ہیں. اچھا دبائے جا رہے ہیں, گرمی سے پیاس سے جان نکل رہی ہو, بھائی تمہیں تو پانی پلانا چاہیے نا, شربت پلانا چاہیے. تو اس وقت کی ضرورت کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, یہ اصل سنت پاک ہے. کسی کو کوئی اپنے گھر آئے, کوئی بھی اتفاقاً بھی آ جائے, تو جو بھی حسب توفیق جو گنجائش ہوتی بندہ پیش کرتا ہے. اور پیروں رومی جیسے جو جلال الدین رومی جن کا نام ہو, اور قرآن کریم کا پورا ترجمہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کر دیا ہو, اور قیامت تک ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہو. علامہ اقبال جیسے کہ میں بھی رومی کو پیر مانتا ہوں اپنا, قائد اعظم بھی ان کو پیر مانتے ہوں, علی گڑھ سیدہ شریف والے پیر جماعت علی شاہ صاحب سید بادشاہ وہ بھی پیر مانتے ہوں, بڑے بڑے پیروں کے پیر ہوں, اور موقع ہو ان کو پھر ان کی پیاس بجھانے کا, پیدل جو آئیں لمبا سفر کر کے, تو پنکھا بھی چل رہے ہو, دبا بھی رہو, پانی کس نے پلانا, آسمان سے فرشتے ہیں کہ پلانے. سبحان اللہ, جس کو سمجھ آئی کوئی بولے سبحان اللہ. یہ جو مجیب ہنستا ہے نا تھوڑا تھوڑا, اس کو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا کسی بھی جگہ پر, وہ عمل بجا لانا, یہ سنت پاک ہمیں سکھاتے ہیں. تو دبائے جاؤ شام, یعنی 3 گھنٹے اور انتظار کرایا. بالآخر مولانا رومی ہنس پڑے, کہتے ہیں یہ تو جو تم خدمت کر رہے ہو, اس خدمت سے میں واپس اس جہان میں تو نہیں جاؤں گا, شاید اگلے جہان میں چلے جاؤں گا. جب اتنی پیاس ہوگی, پیاس سے جام بلب ہوگی, گلا خشک ہوگا, یہی ہوگا نا, آخر انتقال ہو جائے گا. تو یہ تربیت فرمائی ہماری کہ جس وقت جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس پر عمل کرنا, یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس ٹاپک پر آتا ہوں. تو مطلب وہ دباتے تو رہے, لیکن پانی پلانا تھا, خدمت کوئی کھانا کھلانا تھا, جو بھی یہ خدمت ہوتی ہے نا, تو موقع محل دیکھ کر چلانا چاہیے. اب میں صحابت کا جو ٹاپک چھیڑا تھا, صرف ایک واقعہ سنا تو زیادہ نہیں. آپ میں سے
جو دل کا کنجوس ہے نا اس سے میری بات نہیں ہے، ویسے آپ کوئی کنجوس لگتا نہیں مجھے، آپ سارے سخی ہیں، تو جو سخی بیٹھے ہیں سبحان اللہ، سخیوں کی شان میں بھی سبحان اللہ بیان کروں اور ہاتھ بلند کر کے تم بھی کہو گے سبحان اللہ۔ سخی کی شان قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی ارشاد، اور حدیث شریف میں تمہارے میرے نبی نے فرمائی۔ میرے نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ السخی قریب من اللہ۔ قریب کس کو کہتے ہیں؟ بہت دور ہو اللہ ہاں، جو بھی قریب کس کو کہتے ہیں؟ قریب تک یہ ہے، یہ دور ہے، یہ قریب ہو گیا۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارے امت کے لوگوں جو سخاوت کرنے والے ہو، کیا بات ہے تمہاری؟ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سخی نبی کے قریب، اللہ نبی دونوں فرما رہے ہیں سخی جنت کے قریب، اللہ نبی اہل بیت و صحابہ سب فرما رہے ہیں سخی دوزخ سے دور، سخی اللہ کے قریب، سخی رسول کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کی دعاؤں کے قریب۔ آگے فرمایا البخیل عدو اللہ، کنجوسی کرنے والا، پیسے ہیں، خرچ کا موقع ہے، اپیل ہو رہی ہے، مسجد کو چاہیے سولر رائز سسٹم، بلوں سے چھڑوانی ہے جان، اس طرح کے کئی واقعات، کئی موقع، تو سخی ہے، اشارہ سنتے ہی اٹھے گا جی 1000 میری طرف سے جی، یہ 3000 میری طرف سے جی، یہ 5000 اس کی طرف سے، اور ایک کنجوس آئے گا استاد جی یہ 500 چل رہی نہیں تو سر آپ گنو۔ یہ ویڈیو میں بن رہا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں، کسی نے یہ پیش کیے، اور علی بھائی صاحب نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جس نے جب بھی پیش کیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت برکت دے کہ وہ سخی بن جائے۔ اس طرح کی چیز پیش کرنا ذرا مجھے بتاؤ سخاوت کی علامت ہے یا کنجوسی کی؟ یا بہت بولو نا، میں تمہیں تو نہیں کہہ رہا نا، کنجوسی کی علامت ہے۔ دل سے آپ 10 روپے پیش کر دیں سبحان اللہ۔ تو اب میں بتاؤں، اب سخاوت کا ایک بات پیش کر دوں ایسے 1 آدھے منٹ میں، یہ نہیں بول رہے تم سبحان اللہ کہہ دیا کرو میں سمجھ جایا کروں۔ نوشیروان ایک بادشاہ تھا، آگ کی پوجا کرنے والا نوشیروان بادشاہ، نوشیرہ نا، یہ نوشیرہ میرے نالج کے مطابق یہ نوشیرہ کی حکومت تھی اور بھی بہت بڑی، تو یہ آباد کیا اس نے، اس کے نام سے نوشیرہ بن گیا۔ آگ کا پوجنے والا مجوسی، سخاوت بڑی کرتا تھا، پھر اس کا بیٹا وہ بھی سخاوت، کیونکہ جو چیز بچے یاد رکھیں، مولا علی پاک کا فرمان ہے، غالباً مولا علی پاک نے فرمایا ہے، اس طرح کی پیاری باتیں کوئی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، شان علی پر نہیں بولتے، سبحان اللہ، مولا علی پاک فرما رہے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو تم کہتے ہو، بچے وہ کرتے جو تم سے دیکھتے ہیں۔ بچے ماں باپ کے کہنے پر اگر عمل کرتے تو نمازی ہوتے، ماں باپ تو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن خود جو نہیں پڑھتے، تو جو ماں باپ خود بچوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ مولا علی پاک کی بات مجھ کو اچھی لگی ہے، ایسا ہی ہے نا، بچے یعنی یہ پکا فیصلہ سمجھ لو، قرآن حدیث کا نچوڑ مولا علی پاک کے حوالے سے، پیچھے رسول پاک نے فرمایا، پیچھے اللہ نے فرمایا بچے وہ ہرگز نہیں کریں گے جو تم کہو گے، وہ نہیں کریں گے، وہ شاد و نادری کریں گے۔ آپ نماز کے لیے فورس کر لیں، ڈانٹ لیں، چیزیں دے لیں، کھلونے دے لیں، نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ بچوں کے سامنے گھر میں ماں بھی نماز پڑھے گی، بی بی زہرا کی کنیز بن کے، مولا علی کے غلام بن کے، امام حسن حسین کے سجدوں کو یاد کر کے بچوں کو ساتھ کھڑا کریں گے، ہر روز ان کو کہو کہ بیٹا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر میں اٹھیں گے نماز، ہر نماز میں بچے دیکھ دیکھ کر نمازی بن جائیں گے۔ تو وہ نوشیروان بادشاہ سخی تھا، بیٹا بھی سخی، آگے جو پوتا تھا وہ بھی بڑا سخی۔ اب سنیں، بڑی توجہ سے سنیں، بس 1-2 منٹ، کیونکہ آپ کی توجہ دلانی ہے، اور آج آپ نے وعدہ کرنا ہے، ماہانہ جس کی جو ہمت بنتی ہے، یہ علی بھائی صاحب اور یہ سلیم صاحب، فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ثواب عطا فرمائے۔ جب سے سولر سسٹم کا میں نے اعلان کیا، کافی ٹائم ہو گیا، میں تو بھول گیا تھا، میں نے کہا لوگوں میں ہمت ہی نہیں، میں بار بار ان کو کیسے کہوں، اتنی روزی ملتی ہے بمشکل، چولہا ہی نہیں پورا جلتا، ہنڈیاں پوری نہیں پکتی، تو وہ بچوں کو کھلائیں یہاں یا سولر لگوائیں،
لیکن میں تو حیران ہو گیا جب مجھے پتہ چلا کہ سبحان اللہ خاموشی سے یہ ہستیاں ہر مہینے 3,000 آپ ماشاءاللہ آپ کے 3,000 ہیں، آپ کے کتنے؟ سبحان اللہ 3,000 آپ 3 اچھا تو 3,000 ماہانہ یہ دے رہے ہیں یار بولو سبحان اللہ تمہاری سبحان اللہ کہنے پہ تمہاری روزی بڑھ جائے سبحان اللہ 3,000 ماشاءاللہ یہ کئی مہینوں سے شروع انہوں نے کر دیا ہوا ہے مجھے ابھی پتہ چلا تو میں نے کہا میں جمعے پہ بیان ہی وہی کروں گا تاکہ سب کا ذہن بن جائے کہ سارا کچھ اللہ کے گھر کے لیے حاضر ہے باقی میں بات سناتا ہوں آپ میں سے مجھے آج آپ نے بتانا ہے کہ آپ ہر مہینے جو 1,000 دے سکتا ہے یہ صرف سولر کے آنے تک ہمارے پاس سولر لگ بھگ یہ 3 لاکھ کے آگے پیچھے ہو جائے گا 4 لاکھ کا لگ بھگ پروجیکٹ ہے ابھی ہمارے پاس یوں سمجھو کہ 20-25 ہزار شیئر ہوں گے اتنے ہی ہوں گے میرا اپنا اندازہ ہے میں بلی بھی دوں میں نے دیکھا نہ پوچھا نہ دیکھا اندازے سے میں نے کہہ دیا کہتے ہاں اتنا ہی ہے ولی تو نہیں ہوں ولیوں کی اولاد تو ہوں نا ولی نہیں پر ولیوں کی اولاد ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے ہم کچھ نہیں بس میرا ماہی صلی اللہ اچھا تو 20-25 ہمارے پاس ہیں ابھی میں 4.5 لاکھ لگ بھگ کرنا اور یہ نہ ہو کہ 4.5 لاکھ کرتے کرتے آگے 6 لاکھ کا ہو جائے اللہ حکومت پاکستان کو ہدایت دے یہ کلپ میں بھیجوں گا انشاءاللہ جہاں تک جا سکا وزراء تک عمراء تک پہنچے گا یہ میں ان سے اپیل کروں گا کہ خدا را مساجد کے بل بالکل معاف کر دیں اگر اپنی حکومت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور کبھی کوئی آپ کو نہ ہٹائے غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں مساجد مدارس کی بل فری آف کاسٹ کر دیں یار بولتے نہیں تم سبحان اللہ میری اس بات کو فالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ سنیں وہ کہیں کہ سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں جس کے پاس 1,000 کی گنجائش ہے ہر مہینے علی بھائی کو جمع کر پائے خدا را جس کے پاس 3,000 کی گنجائش ہے جس کے پاس 500 کی گنجائش ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اتنا لے کر آیا کریں کہ یہ 10-20 والا چھوڑ دیں آپ اپنے بچوں کو 10-20 دیں وہ مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اپا ملتا ہی کچھ نہیں اس کا اتنا سا چھوٹا سا کیک بھی نہیں آتا تو مہربانی کریں اللہ کے گھر کو اللہ کے رسول پاک کے گھر کو اپنی طرف سے پوری سپورٹ کریں تو آج بہتر تو یہ ہے کہ آپ اگر سوچ لیں آپ ابھی میں واقعہ سناتا ہوں نا سوچ لیں کس کے پاس کتنی ہمت ہے تو ذرا بازو کھڑا کر دینا ان کے پھر نام نوٹ کر لیں گے تو ہر مہینے 1 سے 5 یا 1 سے 10 تک سب کو تنخواہیں مل جاتی ہیں ہر صورت جو پکی جاب والے ہیں ان کو 1-2 کو مل جاتی ہیں جو ملوں والے ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ ملوں والے ایسے ہیں جن کی تنخواہیں ماشاءاللہ 1.5 لاکھ تم خود بھی کرو دوستوں کو بھی دعوت دو بیویوں کو بھی کہو ایک دفعہ نا ایک دور صحابہ پاک کے اندر رضی اللہ عنہ آپ نے اس طرح اعلان فرمایا کہ یہ ایک موقع ہے اس میں ہمیں پیسے ضرورت ہیں تو جب لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے اپنے گھر میں جا کے بات کر دی بیویاں اٹھی برقع پہنا تو میاں صاحب نے پوچھا صحابی پاک نے کہ کہاں تو کہنے لگی آپ نے خود تو فرمایا تھا کہ پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ جمع کروانے فاروق عمر پاک کے ہاتھ میں تو جب آئے نا تو برقع پوش آئی نا جب صحابیہ تو 5 ہاتھوں کے کنگن فاروق اعظم کے قدموں میں سبحان اللہ کہنے کی بات ہی نہیں ایسے ڈرتے رہتے بولو ذرا اور ایک بی بی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے یہ گلے کا اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نیکلیس ہار جو بھی وہ اس وقت بھی بڑا مہنگا سونا بڑا مہنگا ہوتا ہے وہ اسے پیش کر دیا ایک اور آئی اس کے پاس تھا ہیرے کا سب سے مہنگی چیز ڈائمنڈ پیش کر دیا تو ابھی صحابہ تو آ ہی رہے تھے انہوں نے آگے بھر دیا لے گئی تو یوں کرتے ہیں کہ آج ابھی وقت نہیں میں واقعہ سناؤں گا 10 منٹ اور گزر جائیں گے آج کوئی عہد کرنا چاہتا ہے جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں آپ میں جو گنجائش جس کی بنتی ہے نا مہینے بعد 5 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو جمع کروانے کی وہ رات بھر کر دیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے مجھے آپ کی حالت دیکھ کے حقیقتاً لیکن یہ مجھے پتا ہے اللہ کے راہ میں ایک دینے سے 100 نہیں ملتا ارب ملتا ہے کوشش کرنا کہ 500 سے کم نہ ہو یہ میری گزارش ہے 500 سے کم نہ ہو اور زیادہ جتنا ہو سکے خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی ماحول بناؤ اور ایک دوسری بات یہ بڑی ضروری آپ اپنی مرکزی مسجد کو چھوڑ کر کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے دور جا رہے ہیں کیوں صرف اس لیے کہ 15 منٹ پہلے ہو جاتا ہوں مطلب تمہیں عقیدہ کوئی نہیں عقیدے کی بات کا نہیں پتہ چلتا کہ عقیدہ درست ہے تو سب کچھ قبول ہے
اور عقیدہ برباد ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. آئندہ خیال کرنا، اپنے مرکز کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، آج ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو سارے بولو، اور ٹائم پہ آیا کرو. اگر تم ٹائم پہ آئے ہوتے تو اسی ٹائم جماعت کھڑی ہوتی. آج چونکہ یہ آپ سے شو آف ہینڈ کروانا تھا کہ اپنی مسجد کی خدمت کی خاطر اپنے ہاتھ بلند کر کے اب ہر مہینے کو جتنا جلدی ہو سکے 1 سے 5 تک، یہ 1 سے 10 تک لازمن مجھے پتہ چلے. آج میں نے دیکھا ندیم صاحب، محبوب صاحب، عامر صاحب، ادھر بھی کوئی، میں نے شیخ صاحب تو ماشاءاللہ ویسے بھی مکتے رہتے، سبحان اللہ. تو آپ سارے خود بھی دائیں بائیں بھی کوشش کرو، جس طرح ہمارے پیارے فہیم صاحب ہیں، یہ جو جاتے ہیں نا اپنے کام کاج میں، ان کا کام ہے بازاری. جو بندہ سمجھے کہ یہ سخاوت کر سکتا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے، دولت کی فراوانی ہے، اس کو دعوت دو. آپ کم از کم آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا، یہ آپ کی حصہ شامل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلنا. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سردیوں کے بعد ہم فوری طور پہ لگوا کے امید ہے اس کام سے پوری ہو جائے گی. صدق اللہ و صدق رسول اللہ. اللہ